حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نماز عشاء کی اقامت کہی جا چکی تھی کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے کام ہے۔ چنانچہ وہ آپ سے سرگوشیاں کرنے لگا حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 201۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور بعض اوقات اس میں سو جاتے اور خراٹے لینے لگتے، پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنے لگتے اور وضو نہ کرتے۔ میں نے ایک بار عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا، حالانکہ آپ سو گئے تھے۔ فرمایا، وضو اسی پر ہے جو لیٹ کر سوئے۔ عثمان اور حناد نے اضافہ کیا، انسان جب لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ٹکڑا وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سوئے منکر ہے۔ اسے صرف یزید ابو خالد دالانی نے قتادہ سے روایت کیا ہے، جبکہ اس روایت کا ابتدائی حصہ ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، مگر وہ یہ ٹکڑا بیان نہیں کرتے۔ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نیند سے محفوظ تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ شعبہ کہتے ہیں قتادہ نے ابو العالیہ سے 4 حدیثیں سنی ہیں۔ نمبر 1، حدیث یونس بن متہ۔ نمبر 2، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو نماز کے بارے میں ہے۔ نمبر 3، اور وہ حدیث کے قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ مجھے معتمد اور پسندیدہ افراد نے حدیث بیان کی، ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور پسندیدہ میرے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یزید دالانی کی حدیث امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے مجھ کو اس کی انتہائی کمزوری کے باعث ڈانٹ دیا اور کہا کہ یزید دالانی کو کیا ہوا کہ مشائخ قتادہ کی روایات میں وہ کچھ داخل کر دیتا ہے جو ان میں نہیں ہوتا، اور اس حدیث کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 202۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں سرین کا تسمہ ہے، تو جو سو جائے وہ وضو کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 203۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم گندگی پر سے چل کر آتے تھے اور وضو نہ کرتے تھے، اور نہ اثناء نماز میں اپنے بالوں یا کپڑوں کو سمیٹتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 204۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران میں جو کوئی ہسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقعد سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے اور نماز دہرائے۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقعد سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے اور نماز دہرائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 205۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، میں نے اس سے غسل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میری کمر کی کھال بوجہ پانی پھٹنے لگی، تو میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یہ آپ کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مزی کو دیکھے تو غسل نہ کیا کر، بلکہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو اور نماز والا وضو کر لیا کر، اور جب تو زور سے پانی نکالے یعنی منی نکلے تو غسل کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 206۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجیے کہ ایک شخص جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے مزی نکلتی ہے تو اس پر کیا لازم ہے، وضو یا غسل؟ چونکہ میرے گھر میں آپ علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، اس لیے میں آپ سے دریافت کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہوں۔
مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 207۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، چاہیے کہ وہ اپنے ذکر اور خصیتین کو دھو لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ثوری اور ایک جماعت نے بسند ہشام عن ابی عروہ عن مقداد عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 208۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود کہتے ہیں اس کو مفضل بن فضالہ، ثوری اور ابن عیینہ نے ہشام عن ابی عن علی کی سند سے روایت کیا ہے، اور ابن اسحاق نے عن ہشام بن عروہ عن ابی عن مقداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کیا ہے، اور اس میں خصیتین کے دھونے کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 209۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور اس بنا پر غسل بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے تمہیں وضو ہی کافی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور جو میرے کپڑے کو لگ جائے؟ آپ نے فرمایا، جہاں تو محسوس کرے کہ کپڑے کو لگی ہے وہاں پانی کا ایک چلو لے کر چھڑک لیا کر، یہی کافی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 210۔